بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما هو اہل والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إثري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ آل عمران کی 81ویں آیت کریمہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالی ایک بہت اہم خبر سے ہمیں باخبر کر رہا ہے کہ میں نے جب تمام انبیاء کو نبوتیں عطا کیں تو ایک شرط رکھی گئی اور وہ شرط یہ ہے کہ جب میرے آخری نبی یعنی سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
تشریف لائیں گے تو آپ ان پر ایمان بھی لائیں گے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور ان کی مدد بھی فرمائیں گے۔ تو آپ نے دیکھا کہ سارے جتنے انبیاء ہیں ان کا ایک مشن ہے، ان کا ایک مقصد ہے، کسی نبی کا آپس میں اختلاف نہیں ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ یہ امتوں میں اختلافات پیدا ہو گئے؟ تو اس کی ایک بڑی وجہ اختلافات کی وہ کمپیریٹیو اسٹڈیز کا نہ ہونا ہے۔ اگر ساری امتیں مل کر، سارے مذاہب مل کر اور تمام مذاہب کا مطالعہ کریں تو خود بخود یہ اختلافات ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ انبیاء ایک مشن لے کر آئے ہیں، ایک مقصد لے کر آئے ہیں کہ دنیا میں امن و امان ہو جائے، دنیا میں محبت ہو جائے، اللہ کی محبت دلوں میں پیدا ہو جائے اور لوگ رحم دل ہو جائیں تاکہ اللہ کی مخلوق پر رحم کریں۔ صلوات پڑھی محمد و آلہ۔ یہ ٹیررزم کی نجاست جو ہے، دہشت گردی کی نجاست جو ہے، یا ایکسٹریمزم کی جو نجاست ہے، یہ کہاں سے آ گئی؟ یہ اصل میں وہ لوگ ہیں جو اجازت نہیں دیتے اپنے ماننے والوں کو آپ دوسرے مذہب کا مطالعہ کریں۔ بچپن سے بچوں کے ذہن میں ایسی نفرت ڈالتے ہیں، ایسی عداوت ڈالتے ہیں کہ وہ گناہان کبیرہ، جو سب سے بڑا گناہ اسلام میں ہے، قتل و غارت گری، اس مذہب کے لوگ اسے نعوذ باللہ عبادت سمجھ کر انجام دیتے ہیں، جو سب سے بڑا گناہ ہے۔ آپ کافر کو بھی نہیں مار سکتے، کسی انسان کو مار نہیں سکتے، بلکہ من قتل نفسا، قرآن نے سورہ مائدہ میں کہا کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا یہ اتنا بڑا گناہ ہے، گویا اس نے سارے انسانوں کو قتل کر دیا۔ اللہ اکبر، یعنی قاتل جو ہے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں امن و امان ہو جائے، دنیا سے ٹیررزم کا خاتمہ ہو، جنگوں کا خاتمہ ہو، فتنہ فساد کا خاتمہ ہو، فرقہ پرستی کا خاتمہ ہو، تو اس کا ایک ہی راہ حل ہے کہ کیا کمپیریٹیو اسٹڈی ہونی چاہیے، سارے مذاہب کا مطالعہ کریں اور اوپن ڈسکشن ہونے چاہیے، مناظرے ہونے چاہیے، ٹی وی پر آ کے مناظرے ہونے چاہیے، ہر مسئلے پر مناظرہ ہونا چاہیے، اور تعصب کے بغیر سب لوگ آئیں، ماہرین آئیں، تو یقیناً مقصد ہمارا ایک ہے، مقصد ہے اللہ کی محبت مل جائے، اور مقصد یہ ہے کہ اس دنیا میں ہم ایسے اعمال کریں جس سے خدا راضی ہو جائے۔ صلوات پڑھی محمد و آلہ۔ لہٰذا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حتیٰ کہ ہم جو سمجھتے ہیں کہ عیسائی حضرات وحدہ لا شریک کو نہیں مانتے، لیکن جب آپ ان کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ نہیں، توحید جو ہے، ایک خدا کی وحدانیت جو ہے وہ تورات سے بھی ثابت ہے، انجیل سے بھی ثابت ہے۔ تو اس کمپیریٹیو اسٹڈی کا یہ فائدہ ہوگا کہ جو لوگ بھٹکے ہوئے بھی ہیں، جو گمراہ بھی ہیں، آپ ان کو بھی اللہ کا راستہ دکھا سکتے ہیں کہ آپ کیسے کہتے ہیں تین خداؤں کی بات کرتے ہیں، یہاں آپ کی بائبل میں یہ لکھا ہوا ہے، پہلی مجلس میں ہم آیتیں بیان کر چکے ہیں، مگر بہت زیادہ آیتیں ہیں، انجیل میں بھی ہیں، تورات میں بھی ہیں، زبور میں بھی ہیں کہ خدا ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ تعلیم بائبل کے خلاف ہے کہ تین خدا یا زیادہ خداؤں کا نظریہ اصلاً اللہ کی تعلیم اور انبیاء کی تعلیم میں نہیں ہے، ہر نبی نے ایک ہی میسیج دیا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں زبور سے ایک ریفرنس دینا چاہتا ہوں، سام اور چیپٹر نمبر 86 اور ورس نمبر 10۔ یہاں کیا ہو رہا ہے، یہاں کیا پیغام مل رہا ہے، یہاں توحید کا درس دیا جا رہا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ فار یو آر گریٹ، او میرے اللہ تو بہت بڑا عظیم ہے، تو بہت بڑا ہے، اینڈ ڈو گریٹ ورکس،
آف وانڈر، اور تیرے کام بھی عظیم ہے. اس طرح سے ہم اذان میں کہتے ہیں اللہ اکبر، وہی اللہ اکبر کئی مقامات پہ آپ کو تورات میں نظر آ جائے گا، انجیل میں نظر آ جائے گا. لیکن بات ہو رہی ہے وحدانیت کی. حضرت داؤد فرما رہے ہیں یو اونلی آر گاڈ، اے میرے اللہ تو ایک ہی میرا خدا ہے، تو ہی میرا خدا ہے، تیرے سوا میرا کوئی خدا نہیں ہے. حضرت موسیٰ نے تورات میں بتلایا خدا ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے. حضرت داؤد علیہ السلام انجیل میں بتلا رہے ہیں یو اونلی آر گاڈ، اونلی تو ہی اکیلا میرا خدا ہے. اور انشاءاللہ انجیل سے بھی ہم آپ کو سنائیں گے. ہمارا اس سال کا پروگرام یہ ہے کہ اسلام کے جو 5 پلرز ہیں نا، جسے ہم اصول دین کہتے ہیں، توحید، نبوت، امامت، قیامت، انشاءاللہ، اور خدا کی عدالت، خدا کا عدل، انشاءاللہ یہ 5 پلر جو ہیں ہم تورات سے بھی ثابت کر کے آپ کو سنائیں گے، انجیل سے بھی سنائیں گے، اور زبور سے، کہ صرف ہمارا عقیدہ نہیں ہے بلکہ خدا کو وحدہ لا شریک جو ہے تورات والے بھی مانتے ہیں، انجیل میں بھی موجود ہے، زبور میں بھی موجود ہے. اسی طرح سے خدا وحدہ لا شریک ہے، خدا عادل ہے، یہ بھی ساری آسمانی کتابوں میں ہے. اسی طرح سے امامت کا ذکر بھی ساری آسمانی کتابوں میں ہے، قیامت کا ذکر بھی ساری آسمانی کتابوں میں. صلوات پڑھی محمد و آل عزیزان گرامی. اس کمپیریٹیو اسٹڈی کا یہ فائدہ ہے کہ ٹیررزم کا اور انتہا پسندی اور انتہا پرستی کا خاتمہ ہو جائے گا، اور اشد ضرورت ہے کہ اس جہالت کو مٹایا جائے. کیونکہ میں نے عرض کیا کسی کے ساتھ اس آیت سے ہم آپ کی خدمت میں 40 شیعہ تفاسیر سے اور 40 اہل سنت کی تفاسیر سے تفسیر بیان کریں گے، تاکہ آپ دیکھیں شیعہ سنی میں کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے، شیعہ سنی میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. یہ تو جاہلوں نے تعصب پھیلایا ہے، یہ جن کے اپنے ذاتی مفادات ہیں، یا کچھ سائنسدان، سیاست مدار، سیاستدان ہیں، انہوں نے یہ اختلافات کیے ہیں. آپ تفسیر شیعہ اٹھا لیں، سنی اٹھا لیں، تو سب ایک بات کہتے ہیں، اور وہ بات اللہ رسول کی بات ہے. لیکن یہ فرقہ پرستی کون پھیلاتے ہیں؟ جو جاہل ہیں، ان پڑھ لوگ ہیں، جو کتابوں سے دور ہیں. وہ اپنے من سے کوئی چیزیں اپنے لوگوں کو بلاتے ہیں اور انہیں ان کا برین واش کرتے ہیں اور ان کے ذہنوں کو خراب کرتے ہیں. دیکھیے ہمارا خدا ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے، ہماری کتاب قرآن ایک ہے، تو خدا را ہم ایک کیوں نہیں ہیں؟ یہ کتنی بڑی نادانی ہے، یہ کتنی بڑی جہالت ہے. آئیے 40 اہل سنت کی تفاسیر سے اس آیت کی تفسیر دیکھتے ہیں، اور 40 اہل تشیع کی تفسیر سے. صلوات پڑھی محمد و آل سورہ آل عمران کی آیت کا نمبر 81. حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ اللہ نے جو فرمایا اس آیت میں اذا اخذ اللہ میثاق النبیین، کہ نبیوں سے عہد لیا گیا، اس سے مراد یہ ہے کہ ان نبیوں نے اپنی امتوں سے عہد لیا. ہر نبی نے اپنی امت سے عہد لیا کہ جب پیارے پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے تو آپ نے اس نبی پر ایمان لانا ہے. یہ ہر نبی کی ڈیوٹی تھی کہ اپنی امت کو بتلائے کہ ایک نبی آنے والا ہے جو رحمت للعالمین ہے، جو ہمارا بھی نبی ہے، تمہارا بھی نبی ہے، جب وہ آئے تو تم اس پہ ایمان لانا. تو ہر نبی نے جب بتلایا تو کیا بات ہے، دوسری قوموں نے، دوسرے مذہبوں نے ہمارے نبی کو کیوں نہیں مانا؟ اب دیکھیے جیسے ہمارے نبی کی نبوت کا اعلان ہوا، بہت سارے اہل کتاب مومن ہو گئے، مسلمان ہو گئے، لیکن جو مسلمان نہیں ہوئے اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ وہی ذاتی مفادات تھے، ذاتی
دنیاوی مفادات تھے، مالی مفادات تھے، ان کے علماء کا بڑا مقام تھا، اسٹیٹس تھا، وہ پیسے لیتے تھے۔ اب انہوں نے کہا اگر ہم مسلمان ہو جاتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے تو ہم تو ایک عام امتی ہو جائیں گے۔ وہ فاخرہ لباس پہنتے تھے، ان کا اٹھنا بیٹھنا ٹھاٹھ سے تھا۔ اب آپ نے دیکھا یہ سارے جو اختلافات ہیں، تعصبات ہیں، یہ ذاتی مفادات کی وجہ سے ہیں۔ لہٰذا یہی بات یہ تفاسیر اہل سنت کے ہیں، تفسیر ابن ابی حاتم، تفسیر بیضاوی، تفسیر ابن عادل، یہ سارے تفاسیر اس آیت کی بحث میں لکھتے ہیں کہ یہ صرف نبیوں سے نہیں بلکہ ان کی امتوں سے بھی عہد دیا گیا ہے کہ ایک نبی آئے گا اور اس نبی کی تم نے اطاعت کرنی ہے اور اس نبی کی تم نے بات کرنی ہے۔ اور اسی طرح سے اسی آیت کی تفسیر میں کہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ سب سے عہد لیا جائے، اور یہاں ہر نبی نے ایک دوسرے نبی کی تصدیق کی ہے، کسی نبی نے کسی نبی کی نبوت سے انکار نہیں کیا۔ انکار جو ہے یہ مفاد پرست لوگوں نے کیا ہے، کسی نبی نے کسی کی نبوت سے انکار نہیں کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے ہیں تو نوح کی خبر دی ہے، نوح علیہ السلام آئے ہیں تو آنے والے نبی کی خبر دی ہے، موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کی خبر دی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں تو قرآن کہہ رہا ہے، انہوں نے فرمایا ایک نبی آنے والا ہے اسمہ احمد۔ صلوات پڑھیے محمد۔ لہذا اہل سنت کی تفسیر در منصور میں بھی یہ بات لکھی گئی، اور اسی طرح سے تفسیر ابن کثیر والے نے بھی لکھی ہے، اور تفسیر طبری نے بھی لکھی ہے، تفسیر ابن ابی حاتم نے بھی، اور تفسیر سید طنطاوی نے بھی لکھی ہے کہ ہر نبی نے دوسرے نبی کی تصدیق کی ہے، کسی نے تکذیب نہیں کی ہے۔ اب چلتے ہیں اسی آیت کے سلسلے میں شیعہ تفسیر کی طرف۔ شیعہ تفسیر میں تقریب القرآن الی الاذہان ہے، بیان السعادہ ہے، تفسیر آسان ہے، تفسیر شریف لاہیجی ہے، تفسیر علاء الرحمن ہے، تفسیر ہدایت ہے، بہت ساری تفاسیر نے سب نے مل کر یہ بات کی ہے۔ کیا بات کی ہے؟ کہ یہ ہے کہ دین اسلام دین حق است، از هر یک از پیامبران پیشین و امتهای آنها پیمان گرفته شده است۔ ہر نبی نے اسلام کی بات کی ہے، دین کی بات کی ہے، دین کوئی دو یا چار نہیں ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، حضرت آدم کے زمانے میں بھی اسلام تھا، حضرت نوح کے زمانے میں بھی اسلام، حضرت ابراہیم کے زمانے میں بھی اسلام، سب نے اسلام کی بات کی ہے، اور سب نے اسلام کے سب سے بڑے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کا ذکر کیا۔ صلوات پڑھیں محمد۔ ہر نبی نے یہ کہا ہے کہ جب وہ نبی آئے تو اس پر ایمان لانا، اس کی اطاعت کرنا۔ تو عزیزان گرامی، سارے انبیاء کا مقصد ایک ہے۔ انبیاء کا مقصد کیا ہے؟ ہم دلوں میں اللہ کی محبت کا نور پیدا کر لیں۔ میں نے عنوان کا اعلان کر دیا کہ اس سال بہت اہم عنوان ہے ہماری مجالسوں کا، وہ ہے عرفان اسلامی، یعنی مسٹسزم۔ یہ وہ علم ہے جو دنیا کی کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھایا جاتا، کسی کالج میں نہیں پڑھایا جاتا، اوپن کسی کمرے میں نہیں پڑھایا جاتا۔ اس علم حاصل کرنے کے لیے بہت سخت شرائط ہیں۔ یہ علم کہاں سے چلا ہے؟ کس نے پڑھایا ہے؟ یہ علم ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھایا ہے۔ مگر یہ ظاہری علم نہیں ہے، یہ باطنی علم ہے۔ ہمارے پیارے نبی کے اصحاب کی دو قسمیں ہیں، ایک ظاہری اصحاب ہیں اور دوسرے باطنی اصحاب ہیں، جنہیں اصحاب سر بھی کہا جاتا ہے، جنہیں راز کی باتیں۔ اب یہ حضرت سلمان فارسی یہ ظاہری صحابی نہیں، صرف یہ باطنی صحابی ہیں۔ تنہائی میں پیارے نبی انہیں باتیں سناتے ہیں، مگر کہتے ہیں یہ باتیں دوسروں کو چھوڑیے، تم ابو ذر کو بھی مت سنانا۔ حالانکہ ابو ذر ایمان کے 9ویں درجے پر ہے اور سلمان فارسی ایمان کے 10ویں درجے پر ہے، مگر رسول خدا فرماتے ہیں جو علم میں تجھے دے رہا ہوں اگر تو نے ابو ذر کو بھی دیا تو ابو ذر سمجھے گا نہیں، غلطی میں تجھے کافر سمجھ کے قتل نہ کر دے۔ صلوات پڑھیے محمد۔ اب دیکھ رہے ہیں آپ
کہ یہ علم اتنا سخت ہے کہ ابو ذر جیسا صحابی اتنا بڑا صحابی ہے مگر اس علم کو برداشت نہیں کر سکتا. یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. علم عرفان بہت بڑا علم ہے, بہت چھپا ہوا علم ہے, بہت طاقتور علم ہے. اس کے لیے ظرف بھی اتنا بڑا چاہیے. دیکھیے اتنا بڑا علم ہے, یہ نور ہے, یہ وہی علم ہے کہ جو ہمارے پیارے نبی کی حدیث امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سناتے ہیں. فرماتے ہیں یہ علم نہیں جو تم کتابوں سے پڑھتے ہو, یہ تو تم پیروی کر رہے ہو. جو کتاب والے نے لکھا تم اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہو, یہ تقلید کر رہے ہو, اسے فالو کر رہے ہو. یہ علم حقیقی نہیں ہے. تو پوچھا امام سے کہ علم حقیقی کیا ہے؟ فرمایا علم حقیقی وہ ہے, علم حقیقی ایک نور ہے جو اللہ کی طرف سے اپنے محبوب بندے کے دل پہ نازل ہوتا ہے. یہ علم نور ہے جو اللہ کی طرف سے مومن کے دل پہ نازل ہوتا ہے, اور جب وہ نور آ جائے تو مومن وہ کچھ دیکھتا ہے جو کائنات کو نظر نہیں آتا ہے. مومن وہ دیکھتا ہے جو فرشتے دیکھتے ہیں, مومن وہ دیکھتا ہے جو اہل برزخ والے دیکھتے ہیں, اہل محشر والے دیکھتے ہیں. عزیزو یہ علم اتنا بلند و بالا ہے, اللہ اکبر. اس علم کے لیے شرائط بھی سخت ہیں. یہ علم الہی ہے, کائنات کا شریف ترین علم ہے, کائنات کا افضل ترین علم ہے, جسے اللہ نے قرآن میں یوں بیان کیا ہے کہ عبادت کا مقصد یہی ہے, نماز کا مقصد یہی ہے. نماز کیا ہے؟ معراج ہے. معراج کیا ہے؟ پرواز ہے. پرواز کیا ہے؟ آسمان کی طرف, ساتوں آسمان کی طرف, اور اس میں اسرار ہی اسرار ہیں. اب جو معراج پر ہو کر آیا ہے, جو وہ دیکھ کر آیا ہے, ہمیں اس کا علم نہیں ہے. صلوات پڑھی محمد. عزیزان کرام, علم عرفان ایک عظیم الشان نور ہے. اس نور کو حاصل کرنے کے لیے بہت محنت کی ضرورت ہے, بہت طاقت کی ضرورت ہے, خلوص کی ضرورت ہے. اس میں سب سے اہم مسئلہ ایک ہے, وہ ہے نیت. نیت بہت اہم ہے کہ علم عرفان حاصل کرنے والا بہت پاک ہونا چاہیے, اس کا دل بہت صاف ہونی چاہیے. نیت میں ذرہ برابر بھی اگر کھوٹ ہے تو وہ علم حاصل نہیں کر سکتا. ذرہ برابر کھوٹ نہیں ہو, یعنی دنیا کے کسی مقام کے لیے علم نہ ہو, ہاں دنیا کی کسی کرامت یا طاقت کے لیے نہ ہو, لوگوں کو مرید بنانے کے لیے علم نہ ہو. یہ تو دنیا داری ہے نا. پیسے کے لیے یہ علم حاصل نہ کرے, طاقت شہرت کے لیے علم حاصل نہ کرے. کیا جملہ خوب کہا ہے ایک فارسی کے عارف نے کہ نیت کیا ہونی چاہیے, پھر علم عرفان ملتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں برزخی آنکھ کھل جائے, آپ لوگوں کے باطنی شکلیں دیکھیں, تو یہ آپ کی نیت ہی غلط ہے, نیت ہی میں فطور ہے. اگر آپ چاہتے ہیں علم کے ذریعے سے کل کا پتہ چل جائے, یہ بھی آپ اپنی دنیاوی طاقت چاہتے ہیں, آپ کی نیت خالص نہیں ہے. اگر آپ چاہتے اس علم کے ذریعے سے ایک لمحے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاؤں, اگر آپ چاہتے اس علم کے ذریعے سے میں پانی پہ چلوں, کسی نے عارف سے کہا کہ مجھے ایسا ذکر دے دیں کہ میں پانی پہ چلنا شروع کروں, کہا اس میں کیا کمال ہے, پانی میں تو بدک بھی چلتی ہے, تو انسان سے بدک بننا چاہتا ہے, یہ کوئی کمال نہیں ہے. کسی نے عارف سے کہا ایسی کوئی آیت کا ورد مجھے دیں, ذکر دیں, کوئی ختمہ دیں کہ میں اڑ جاؤں, ایک جگہ سے دوسری جگہ اڑ جاؤں, تو کہا اس میں کیا کمال ہے, شیطان بھی مشرق سے مغرب میں اڑ کے آ جاتا ہے. یہ کوئی کمال نہیں ہے, یہ تو سب دنیا داری کے حربے ہیں. تم اپنی شہرت دکھانا چاہتے ہو, اپنی طاقت دکھانا چاہتے ہو, کرامت دکھانا چاہتے ہو, یہ علم عرفان نہیں ہے, یہ دنیا داری ہے. تو علم عرفان کب ملے گا؟ یہ تو نور ہے جو خدا دیتا
دیتا ہے اور اسے دیتا ہے جس کا دل پاک ہوتا ہے. جو دنیا کے پیچھے ہے اسے علم نہیں ملتا. اب اس کی نیت سنیے. نیت کیا ہے؟ از خدا جز خدا چیزی مخا. یہ فارسی کے عارف کا جملہ ہے کہ خدا سے، خدا کے سوا کسی چیز کا سوال نہ کر. از خدا جز خدا چیزی مخا. خدا سے، خدا کے سوا کسی چیز کا سوال نہ کر. عطا کہ جنت کا بھی سوال نہ کر. خدا سے، خدا کے سوا کسی اور چیز کا سوال نہ کر، کیونکہ جنت پست ہے، خدا اعلیٰ ہے. دنیا، جنت، یہ سب اللہ سے 1000 گنا کہیں تب بھی کم ہے، درجے میں کم ہے. لہذا تو اللہ کو وسیلہ نہ بنا ایک پست چیز تک پہنچنے کے لیے، بلکہ معمولی چیز کو وسیلہ بنا اعلیٰ مقام تک پہنچنے کے لیے. لہذا خدا سے، خدا کے سوا کسی اور چیز کا سوال نہ کر. عرفان یہ ہے کہ اگر تو خدا سے مانگ تو اس کی محبت مانگ، اگر خدا سے مانگ تو عبادت کی لذت مانگ، اگر خدا سے مانگ تو معراج مانگ، اگر خدا سے مانگ تو خشیت مانگ، اگر خدا سے مانگ تو وہ گریہ مانگ جو خدا نے اولیاء کو عطا کیا ہے، اگر خدا سے مانگ تو وہ عشق مانگ جو انبیاء نے مانگا ہے، جو انبیاء کو دیا ہے. اگر خدا سے مانگ تو آدھی رات کو اٹھ کر مناجات کی لذت کو مانگ. خدا سے، خدا کے سوا کسی اور شے کا سوال نہ کر. نیت صاف ہونی چاہیے. دنیا داری کا ذرہ برابر اگر شائبہ رہا تو یہ علم عرفان نہیں ملتا. اتنی دل، اتنی نیت پاک کریں کہ خدا کے سوا کوئی اور چیز ذہن میں نہ ہو. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان اگر ضعیف ہے، کمزور ہے، اس علم کے ذریعے سے بلندی کے مقام پر پہنچ جاتا ہے، لیکن اگر کمزور ہے، تقویٰ میں کمزور ہے، تزکیہ نفس میں کمزور ہے، طہارت ظاہری اور باطنی میں کمزور ہے، تو جتنا بلند چلا گیا اتنی ہی بلندی سے گرے گا، اتنی چوٹ لگے گی. جتنی بلندی سے گرے گا اتنی زیادہ چوٹ لگے گی. یہ علم پرواز سکھاتا ہے. لہذا لازم ہے نیت کے بعد کہ تمام گناہان کبیرہ سے آگاہ ہو، باخبر ہو، میجر سن، گریٹ سن کیا ہیں، اور صرف آگاہ نہ ہو بلکہ ان سے خود کو بچائے بھی، محفوظ بھی رکھے. اگر گناہ کبیرہ ہے تو یہ پہاڑ سے بھی بھاری ہے، پرواز کرنے نہیں دے گا، اڑنے نہیں دے گا، فرشتوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے نہیں دے گا. لہذا گناہان کبیرہ 40 کے قریب ہیں، بعض علماء نے 70 کے قریب لکھا. بہرحال 40 یا 70 ان تمام گناہان کبیرہ کا مطالعہ کرنا ہے، ان سے بچنا ہے. اور انشاءاللہ جو انگلش کا پروگرام، انگلش کی مجالس ہے، اس میں ان گناہان کبیرہ کا ہم ذکر کریں گے. گناہان کبیرہ سے بچنا واجب و لازم ہے. اللہ کا وعدہ ہے کہ جس نے خود کو گناہان کبیرہ سے بچا لیا، میں اللہ وعدہ کرتا ہوں میں تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بخش دوں گا. صلوات پڑھیے محمد. اور دوسرا حرام غذا سے بچنا، حرام کاموں کے ساتھ حرام غذا سے بچنا. جب تک انسان کے پیٹ میں حرام کا لقمہ جا رہا ہے تو کبھی پرواز نہیں کر سکتا، عشق خدا کی منزلوں کو طے نہیں کر سکتا. لہذا لازم ہے، واجب ہے انسان پر حرام لقمے سے بچے. حرام بلکہ یہ تو عام مسلمان پر بھی واجب ہے، عرفاء کی منزل اور بلند ہے. جو انسان عارف بننا چاہتا ہے وہ تو خود کو مکروہ کام سے بھی بچاتا ہے، حرام سے بھی بچانا ہے، بلکہ مکروہ کام سے بھی بچانا ہے. نہیں بلکہ اس سے بھی بلند منزل ہے. کیا عارف کون ہوتا ہے؟ ہم لوگ اسلام کو 5 چیزوں میں تقسیم کرتے ہیں. کیا یہ واجب ہے، یہ تو کرنا ہے، فرض ہے، یہ مستحب ثواب ہے،
کریں یا نہ کریں، یہ حرام ہے، اسے چھوڑنا ہے، مگر یہ مکروہ ہے، اگر کر لیا تو کراہت ہے، گناہ نہیں ہے، اور یہ چیز مباح ہے، جائز ہے۔ یعنی اسلام میں 5 چیزیں ہم نے بیان کی، ہم اس طرح سے عمل عام انسان عام مسلمان کرتا ہے، یہ مباح ہے یعنی جائز ہے، یہ مکروہ یعنی اچھا نہیں ہے، نہ کریں تو بہتر ہے، اگر کر لیا تو گناہ نہیں ہے، یہ حرام ہے، اگر کیا تو گناہ ہے، یہ واجب ہے، کرنا ہے، اگر نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ عذاب ہوگا، یہ مستحب ہے، کیا تو فائدہ ہوگا۔ مگر عارف کون بنتا ہے، صاحب کرامت کون بنتا ہے؟ ایک عالم دین نے خواب میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، اللہ کے رسول کی زیارت کی، تو شکایت کی اللہ کے رسول سے۔ اللہ کے رسول پہلے زمانے میں علماء جو تھے صاحب کرامت تھے، وہ کرامات دکھاتے تھے، لیکن آج ہم سے کرامتیں چھین لی گئی ہیں، آج ہم علم بیان کر رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، زحمتیں کر رہے ہیں، مدرسے بنا، مگر ہمارے پاس کرامت نہیں ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ دیکھو عملاً